ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے، اگر ایک استاد کو ایک کلاس کے بجائے 50 کلاسز دے دی جائیں، کیا وہ ہر طالب علم پر ایک جیسی توجہ دے سکے گا؟ اگر ایک ڈاکٹر ہے، اس کو ایک ہاسپٹل کے بجائے پورے شہر کا علاج کرنے کے لیے کہا جائے، کیا ہر مریض تک بر وقت وہ پہنچ سکے گا؟ اور اگر ایک وزیر اعلیٰ کے کندھوں پر کروڑوں لوگوں کی ذمہ داری ڈال دی جائے تو کیا وہ واقعی ہر ضلع، ہر تحصیل، ہر گاؤں اور ہر شہری کو یکساں اہمیت دے سکے گا، ان کے مسائل کا حل نکال سکے گا؟ شاید جواب نہیں ہوگا۔ تو پھر سوال یہ ہے، جب ہم ایک استاد، ایک ڈاکٹر، ایک آفیسر سے اتنی بڑی ذمہ داری کی توقع نہیں رکھتے تو ایک ہی صوبائی حکومت سے کیوں امید رکھتے ہیں کہ وہ کروڑوں لوگوں کے تمام مسائل حل کر دے؟ یہی وہ سوال ہے جس پر آج ہم بات کریں گے۔ آج کی ویڈیو ناظرین کسی سیاسی جماعت کے حق یا مخالفت میں نہیں، یہ کسی قومیت، زبان یا پھر کسی علاقے کی بحث بھی نہیں ہے، بلکہ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات چیت کرنے والے ہیں جس کا تعلق براہ راست پاکستان کے انتظامی نظام، عوامی سہولت، انصاف کی فراہمی اور اسلامی اصول حکمرانی سے ہے۔ کیا پاکستان میں مزید صوبے بننے چاہیے؟ اگر بننے چاہیے تو کیوں؟ اور کیا اسلام اس حوالے سے ہماری کوئی رہنمائی کرتا ہے؟ آئیے قرآن، سنت، خلفائے راشدین کے طرز حکمرانی اور انتظامی اصولوں کی روشنی میں اس موضوع کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ سب پر سلامتی ہو، انفولڈ پاکستان میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ناظرین ایک بنیادی بات وہ سمجھ لیجئے، اکثر لوگ جب نئے صوبوں کی بات سنتے ہیں تو فوراً یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ملک کو تقسیم کرنے یا نئی قومیتیں بنانے کی بات ہو رہی ہے، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ انتظامی تقسیم کا مقصد ملک کو کمزور کرنا نہیں بلکہ حکومت کو عوام کے قریب لانا ہوتا ہے۔ دنیا کے تقریباً تمام کامیاب ممالک میں جیسے جیسے آبادی بڑھی ویسے ویسے انتظامی یونٹس بھی بڑھائے گئے تاکہ عوام کو بہتر سہولیات فراہم کی جا سکیں، کیونکہ حکومت جتنی عوام کے قریب ہوگی فیصلے اتنے ہی تیز ہوں گے، مسائل اتنی ہی جلدی حل ہوں گے اور احتساب بھی اتنا ہی آسان ہوگا۔ تو تمام تر آسانیوں کو دیکھتے ہوئے ایسے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ بات کی جائے اسلام کی، ہمارے دین کی، اسلام بھی ہمیں یہی اصول سکھاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کے سپرد کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یہ آیت صرف عدالتوں کے لیے نہیں بلکہ پورے نظام حکومت کے لیے ایک بنیادی اصول ہے۔ اقتدار ایک امانت ہے، اور امانت اسی وقت صحیح ادا ہوتی ہے جب انصاف ہر انسان تک پہنچے۔ اگر حکومت اتنی بڑی ہو جائے کہ عوام کی آواز حکمرانوں تک پہنچ ہی نہ سکے تو پھر انصاف کا تقاضا کیسے پورا ہوگا؟ دیٹ از اے ملین ڈالر کویسچن۔ یہی وہ سوال ہے جس پر اسلامی نظام حکمرانی ہمیں غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اب ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی طرف چلتے ہیں۔ مدینہ کی اسلامی ریاست جوں پھیلتی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر علاقے کے لیے الگ الگ نمائندے، عامل اور ذمہ دار مقرر کیے۔ کسی کو تعلیم کی ذمہ داری دی، کسی کو مالیات کی، کسی کو عدل کی اور کسی کو انتظامی امور کی۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اسلام میں اختیارات کو ایک ہی جگہ جمع کرنے کے بجائے ضرورت کے مطابق تقسیم کرنا زیادہ بہتر سمجھا گیا، تاکہ ہر علاقے کے لوگ اپنے مقامی مسائل کا حل جلد حاصل کر سکیں۔ بعد میں یہی اصول جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھے، خلفائے راشدین کے دور میں مزید مضبوط ہوئے۔ خصوصاً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کو دیکھیں، اسلامی ریاست اس وقت 3 براعظموں تک پھیل چکی تھی، بڑا ایک امپائر تھا۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو تمام فیصلے مدینہ میں بیٹھ کر خود کرتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے مختلف علاقوں میں گورنر مقرر کیے، انتظامی ذمہ داریاں تقسیم کی، مالیاتی نظام الگ بنایا، قاضی الگ مقرر کیے، اور ہر علاقے میں ایسا نظام قائم کیا جس سے عوام کو اپنے مسائل کے لیے سینکڑوں میل سفر نہ کرنا پڑے۔ یہ صرف انتظامی فیصلہ نہیں تھا بلکہ عدل کے قیام کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھا۔ یہاں ایک نہایت اہم بات سمجھنے کی ضرورت ہے ناظرین۔ اسلام میں اگر ہم دیکھیں، حکمران کا اصل مقصد حکومت کرنا نہیں بلکہ خدمت کرنا ہے، اور خدمت اس وقت ممکن ہوتی ہے جب حکمران عوام کے
قریب ہوگا. دیٹ از ویری بیسک. اگر کسی صوبے کا ایک شہری اپنے مسئلے کے لیے سینکڑوں کلومیٹر سفر کرے, مہینوں دفاتر کے چکر لگائے, اور پھر بھی اس کی بات نہ سنی جائے, تو یہ نظام عوام کے لیے آسان نہیں رہتا. اسی لیے اسلامی تاریخ میں ہمیں بار بار اختیارات کی تقسیم دکھائی دیتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور فرمان بھی اسی سوچ کی عکاسی کرتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنروں کے بارے میں فرمایا کہ میں نے انہیں تم پر اس لیے مقرر نہیں کیا کہ وہ تمہیں ماریں, تمہارا مال لیں, بلکہ اس لیے مقرر کیا ہے کہ وہ تمہیں دین سکھائیں, تمہارے حقوق تقسیم کریں اور تمہارے درمیان انصاف قائم کریں. اب ذرا غور کیجئے, یہاں طاقت کی نہیں خدمت کی بات ہو رہی ہے, اختیار کی نہیں ذمہ داری کی بات ہو رہی ہے, اور یہی اسلامی طرز حکمرانی کا اصل حسن ہے. اب ذرا پاکستان کی طرف واپس آتے ہیں. پاکستان کی آبادی آج کروڑوں میں ہے, 25 کروڑ. شہر پھیل چکے ہیں, نئے اضلاع بن چکے ہیں, ضروریات بدل چکی ہیں, لیکن سوال یہ ہے کیا ہمارا انتظامی نظام بھی اسی رفتار سے تبدیل ہوا؟ کیا ایک ہی صوبائی حکومت اتنی بڑی آبادی کے تمام مسائل یکساں انداز میں حل کر سکتی ہے؟ کیا دور دراز علاقوں کے لوگوں کو بھی وہی توجہ ملتی ہے جو بڑے شہروں کو ملتی ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر جذبات سے نہیں بلکہ انتظامی حقیقت اور اسلامی اصولوں کی روشنی میں غور کرنے کی ضرورت ہے. کیا ہر شہری کو اتنے ہی حق ملتے ہیں؟ تمام شہریوں کو اتنے ہی حقوق ملتے ہیں؟ ان کی باتیں اسی طریقے سے سنی جاتی ہیں؟ اکثر لوگ سمجھتے ہیں ناظرین کہ نئے صوبے بنانا صرف سیاست ہے, لیکن اگر مقصد عوام تک انصاف, سہولیات, ترقی اور حکومتی رسائی کو بہتر بنانا ہو تو پھر یہ صرف سیاسی مسئلہ نہیں رہتا بلکہ ایک انتظامی ضرورت بن جاتا ہے. اسلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ نظام ایسا ہونا چاہیے جس میں عوام کو آسانی ہو, عدل قائم ہو اور ذمہ دار افراد اپنی ذمہ داریاں مؤثر انداز میں ادا کر سکے. اگر ہم اسلامی تاریخ کو کھلے دل سے پڑھیں تو ایک حقیقت بار بار ہمارے سامنے آتی ہے. اسلام نے کبھی ایسا نظام پسند نہیں کیا ناظرین جس میں تمام اختیارات صرف ایک جگہ جمع ہو جائیں. آپ ریسرچ کر سکتے ہیں, آپ پڑھ سکتے ہیں, آپ قرآن کی روشنی میں دیکھ سکتے ہیں, احادیث کی روشنی میں دیکھ سکتے ہیں, بلکہ ہر دور میں کوشش یہی رہی کہ حکومت عوام کے قریب ہو, فیصلے جلد ہوں اور انصاف ہر شخص کی دہلیز تک پہنچے. اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جیسے جیسے اسلامی ریاست وسیع ہوتی گئی ویسے ویسے جو انتظامی تقسیم ہے وہ بھی بہتر ہوتی گئی. ہر علاقے کے لیے الگ گورنر مقرر کیے گئے, الگ قاضی مقرر کیے گئے, الگ مالیاتی افسر مقرر کیے گئے, الگ الگ ذمہ داران مقرر کیے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ مدینہ میں بیٹھ کر ہر چھوٹے بڑے مسئلے کا فیصلہ کرنا ناممکن تھا اور نہ ہی یہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق تھا. یہی دراصل آج کی زبان میں اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ڈی سینٹرلائزیشن یعنی اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کرنا کہلاتا ہے. پاکستان کو ناظرین اگر سامنے رکھ کر ہم سوچیں تو ہمارا ملک رقبے کے اعتبار سے بہت بڑا ہے, آبادی مسلسل بڑھ رہی ہے, ضروریات بدل رہی ہیں, شہروں کا پھیلاؤ پہلے سے کہیں زیادہ ہو چکا ہے. لیکن اگر یہ جو انتظامی ڈھانچہ ہے اپنی پرانی شکل میں ہی رہے تو مسائل بھی بڑھتے جائیں گے. جیسے آبادی بڑھ رہی ہے مسائل بھی بڑھیں گے, جاب کم ہو رہی ہے مسئلے زیادہ ہو رہے ہیں, مسئلے اور زیادہ ہوتے جائیں گے. کیونکہ جب ایک ہی حکومت کے ذمے بہت زیادہ آبادی ہو جائے تو وسائل کی تقسیم بھی متاثر ہوتی ہے, فیصلے بھی سست ہوتے ہیں, عوام اور حکومت کے درمیان فاصلہ بھی بڑھ جاتا ہے, عوام کی بات بھی نہیں مانی جاتی, عوام کو جو ہے وہ ریلیف بھی نہیں فراہم کیا جاتا, عوام کی بات بھی نہیں سنی جاتی, ان کے مسائل کا حل بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ ایکچولی جو اس وقت کی اہم ضرورت قرار دیا جا رہا ہے, اسی لیے اس کو وقت کی اہم ترین ضرورت کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں اگر یہ انتظامی اس طریقے سے یونٹس نہ بنے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. اب ایک عام اعتراض بھی ناظرین سن لیجئے, لوگ کہتے ہیں اگر مزید صوبے بن گئے تو ملک تقسیم ہو جائے گا. بظاہر یہ اعتراض بڑا مضبوط لگتا ہے, لیکن ذرا غور کیجئے, کیا جب کسی شہر میں نئی تحصیل بنتی ہے تو شہر تقسیم ہو جاتا ہے؟ کیا جب نئی ڈویژن بنتی ہے تو ملک کمزور ہو جاتا ہے؟ ہرگز نہیں, بلکہ انتظام مزید بہتر ہوتا ہے. لوگوں کو دفاتر قریب ملتے ہیں, فیصلے جلد ہوتے ہیں, ترقیاتی منصوبے تیزی سے مکمل ہوتے ہیں اور عوام حکومت یہ ایک دوسرے کے زیادہ قریب آ جاتی ہے. لہٰذا اگر نئے صوبوں کا مقصد انتظامی سہولت ہو تو یہ تقسیم نہیں بلکہ انتظامی بہتری کہلائے گی. ناظرین آپ کیا سوچتے ہیں اس حوالے سے؟ کیا نئے صوبے
بننے چاہیے یا پھر نہیں بننے چاہیے، کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔